سپین رضا فیضی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سپین رضا فیضی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دو جنتیں اس شخص کے لیے ہے جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس شخص کے لیے نہیں جو نماز، روزے اور دیگر احکامات سے پیچھے ہٹے۔ جی حق ہے حضرت، فرمائیے۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا تو وہ برحق ہے۔ جی حق ہے حق ہے۔ آپ نے پہلی آیت کریمہ جو سنی کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بے شک اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جی حق کیسا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں چند واقعات آپ کے سامنے سے گزار کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اگر آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تب۔ یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ یہاں پر ادب سے بیٹھیں گے، علم دین کی جستجو میں بیٹھیں گے، جب تک رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں معصوم فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے اور میلاد مصطفیٰ میں جو آتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے جستجو میں آتا ہے، اور جو علم کے جستجو میں لگا رہتا ہے رب کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو علم کے جستجو میں لگا رہتا ہے فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو علم کی جستجو کے لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سپین رضا فیضی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سپین رضا فیضی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس دور میں ایک ایسا نوجوان شخص تھا جس کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جس پہلو سے اس کو دیکھا جاتا اس کے دل میں رب کا اتنا خوف ہوتا کہ جب وہ عبادت کرتا تو اتنا روتا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں پر چلے گئے تجارت کے لیے، تو اسی دوران اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اس کو کفن دفن دیا جاتا ہے۔ جب لوگ اس کو دفنا کر واپس چلے آتے ہیں، واپس آنے کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر اپنے محلے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس نوجوان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے یہ چاہا کہ میں کسی سے پوچھوں اس شخص کے بارے میں جس کے دل میں رب کا خوف ہے اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہے۔ آپ نے چند لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ جس کے دل میں رب کا خوف تھا، وہ شخص کہاں ہے؟ جو آپ نے جب یہ استفسار کیا، پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اس کی قبر کے پاس جا کر کے یہ تلاوت آپ نے فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو قبر سے آواز آئی، جی ہاں میں نے ایسا ہی پایا، یعنی میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، کیا انداز ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ دیکھیں کہ یہ رب کا خوف
उसके दिल के अंदर आ जाए तो उसका मकाम क्या होता है, मरने के बाद भी वो कामयाब रहता है, दुनिया में भी उसकी शोहरत होती है, उसकी इज्जत होती है। तो जिसके दिल में रब का खौफ होगा उसका ईमान कभी डगमग नहीं करेगा, उसका ईमान कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि रब का फरमान है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और वाकया आप सुने कि एक बार एक नौजवान शख्स था, उस नौजवानी के आलम में हज के लिए तशरीफ ले गया। हज के लिए जब तशरीफ ले गया तो खाने काबा की दीवार को पकड़कर लिपट कर रोने लगा, खूब रोया, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू इतना गिरे कि जमीन वहाँ की जो है उस आंसू से भर चुकी थी, तर हो चुकी थी। और रो रो करके वो नौजवान दुआ करता था, ऐ अल्लाह जब मुझे क़यामत के दिन उठाना तो अंधा उठाना, ऐ अल्लाह जब मुझे क़यामत के दिन उठाना तो अंधा उठाना। बार बार उस नौजवान का ये जुमला कहना कि ऐ अल्लाह मुझे जब क़यामत के दिन उठाना तो अंधा उठाना, क्योंकि क़यामत के दिन वहाँ पर तमाम लोग होंगे, मेरे घर वाले भी होंगे, दुनिया की हर शय वहाँ पर मौजूद होगी, तो वहाँ पर मैं अपना नामाए आमाल कैसे पढ़ के सुनाऊंगा। उसके दिल में अल्लाह का ऐसा डर था, लोगों ने चाहा कि मैं उस नौजवान का नाम जान लूं। लोगों ने जब देखा कि खाने काबा का गिलाफ, खाने काबा की दीवार पकड़कर ये नौजवान रो रहा है और बार बार ये दुआ कर रहा है कि या रब मुझे क़यामत के दिन उठाना तो अंधा उठाना, लोगों ने चाहा कि इनका नाम जान ले। जब लोगों के अंदर इसरार बढ़ा और ज्यादा इसरार बढ़ा तो लोगों ने पूछा, ए नौजवान क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उस नौजवान ने जब अपना नाम बताया, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और उनका दिल यूं समझिए कि जो है सीने से बाहर आ गया। जब उस नौजवान ने अपना नाम बताया, मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, आप गौर करें, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिन्हें हम बड़े पीर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उनकी नौजवानी का ये आलम था, अपने रब से डरने का ये आलम था कि गिलाफे काबा की शरीफ की दीवारों को पकड़कर इस कदर रोना और गिरिया वजारी करना और रब के हुजूर खड़े होकर के ये दुआ करना, ऐ रब जब मुझे क़यामत के दिन उठाना तो अंधा उठाना। आप गौर कर सकते हैं, वो जो तमाम वलियों के सरदार हैं, वो जो तमाम वलियों के सरदार हैं, वलियों के भी वली हैं, जब उनका ये आलम है, रब से डरने का ये आलम है, तो हमारा और आपका आलम क्या होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो वो भी खताओं से महफूज हुआ करते हैं, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, ऐसे ही अल्लाह के वली नहीं बनते, बल्कि उसके लिए अपना घर बार भी छोड़ना पड़ता है, अपने दोस्त अहबाब को भी छोड़ना पड़ता है और रब की इबादत में मशगूल हो जाया करते हैं। ऐसे लोग दुनिया और आखिरत में भी कामयाब होते हैं जब ऐसे लोगों के दिल में रब का खौफ पड़ जाता है, रब का खौफ अंदर आ जाता है, तो पूरी कायनात जिसके दिल में रब का खौफ आ जाए, पूरी कायनात उसके पीछे पड़ जाती है, उसके पीछे लग जाती है। और जिसके दिल में रब का खौफ नहीं होता है तो वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है और आखिरत में जलीलो ख्वार होता है। तो हमें चाहिए कि अपने दिल में हम रब का खौफ डालें। रब का खौफ कैसे आएगा? ऐसे ऐसे वाक़यात जब हम सुनेंगे, हम जो है कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा समझेंगे तो हमारे दिल में रब का खौफ आएगा। जब हम ऐसे वाक़यात को सुने तो उस पर हम गौर करें, सोने से पहले अपने दिल में ऐसे जज्बात को पैदा करें जो खौफ
پر ابھارے، جو خوف خدا پر ابھارے، اس تعلق سے اپنے دل سے بھی استفسار کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ میرے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو اس کا ایمان مضبوط اور کامل ہوگا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان کمزور ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے دل سے رب کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب رب کا خوف ختم ہو جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہونے کے بعد جب بندہ نافرمانی کرنے لگتا ہے رب کی، تو پھر دھیرے دھیرے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کتنی بھی نصیحت کی جائے، اس کو کتنا بھی سمجھایا جائے، اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب کا خوف دل میں ہونا لازم ہے۔ اسی لیے جو ہے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ دن بھر جو ہے، اعلیٰ حضرت کا لاسٹ مصرع ہے کہ جو ہے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں نہ شرم نبی ہے نہ خوف خدا ہے، اس مصرع کے ہم مصداق ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے دل سے آج رب کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ رب کا خوف پیدا کرنے کے لیے جب ہم نمازوں کی طرف بڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جو رب کے احکامات ہیں ان پر ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے دل میں دھیرے دھیرے رب کا خوف آتا رہے گا۔ اور چند واقعات میں اور آپ کو پیش کرتا ہوں خوف خدا کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد لاسٹ میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو حفظ کرنی ہے، یاد کرنی ہے، کیونکہ وہ علم کے اعتبار سے جس کو علم فرائض کہا جاتا ہے، جس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ میں اس کو میں یاد بھی کرواؤں گا، یاد کروانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ لوگ حفظ کر لیے، یاد کر لیے تو بہتر ہے، نہیں یاد کیے تو آپ دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو جانکار ہیں، ٹھیک ہے۔ خوف خدا کے تعلق سے ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک عورت تھی، اس عورت کے گھر پر اتنی غریبی تھی کہ اس کے بال بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے، اس کے بال بچے۔ جب اس عورت نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ یہ بال بچے میرے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی اتنی شدت ہے کہ یہ خوف اس عورت کو لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے میرے بچے اس دنیا سے کوچ نہ کر جائیں۔ ایسا خوف جب اس کے دل میں طاری ہوا تو اس نے سوچا کہ چلوں بازار میں کچھ آمدنی اپنے بچوں کے لیے لے آؤں، اور لے آنے کے بعد اس سے کچھ راشن لے لوں، اور راشن لے کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھروں۔ جب وہ عورت بازار کی طرف نکلنے کے بعد وہاں پر جو تاجر حضرات آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، تو کچھ تاجروں نے اس کو خریدنا چاہا۔ ایک تاجر اس عورت کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اس سے کام کرواتا رہا۔ لاسٹ میں ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے اس عورت کو خریدا تھا، اس سے چاہا کہ کچھ گناہ کے کام کرے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص سے کوئی چیز خریدے تو اس سے جو چاہے تو کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی سوچا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے تو کچھ اس کے ساتھ بے حیائی کی چیزیں کر لوں، لیکن اس عورت کے دل میں خوف خدا ایسا تھا، جب اس آدمی نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بدفعلی کر لوں تو اس عورت کے دل میں رب کا خوف ہوا کہ اے شخص، تو نے تو مجھے خرید لیا ہے، لیکن یاد رکھ رب سے ڈر جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، چاہے وہ اجالے میں ہو، چاہے وہ کوئی اکیلے میں تنہائی میں ہو، چاہے وہ عوام میں ہو، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ایسا کہنا تھا اس عورت کا کہ اس شخص نے بھی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد اس عورت کو جس نے خریدا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ
साथ में उस औरत को अपने घर से इतना ज्यादा माल दिया कि वो औरत कई वर्ष तक उस पैसे से, उस माल से अपने बाल बच्चों का पेट भरने लगी। ये कैसे आया? ये रब के खौफ की वजह से। जब बंदा रब का खौफ रखता है, जब उसके दिल में खौफ आ जाता है, तो बंदा ऑटोमेटिक अपने आप में उसका खिंचाव रब की तरफ होने लगता है। जब बंदा रब से डरने लगता है तो बंदा धीरे धीरे अपनी आखिरत की तरफ खरूज करता हुआ नजर आता है। एक वाकया आप और समाज फरमाए कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। उनके दौर में एक शख्स था जिसने 70 साल तक अपने रब की नाफरमानी की थी। 70 साल की उम्र